باقی فرقے بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ فرقے لوگوں نے آپ گڑھے ہیں، بالکل دین اسلام کی بربادی کا باعث ہیں۔ میں یہی چیختا ہوں، چلاتا ہوں انٹرنیٹ پر، اب پوری دنیا میں نا آسٹریلیا سے لے کر سویڈن ڈنمارک تک مرد عورتیں میری طرف رجوع کر کہتے بابا تیری باتیں سنی ورنہ ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ ایک آدمی نے کہا میں اسلام چھوڑنے لگا تھا، اچانک تیرا آ گیا پروگرام۔ کون کافر ہے یار؟ روزانہ اذانوں میں اشہد اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اشہد اللہ محمد، اس کے علاوہ کیا گواہی چاہتے ہو؟ اگر خیال میں کچھ فرق ہے، وہ کہتا نہیں ہے صحت کی یہ تشریح، تو کوئی نہیں، رائے کا اختلاف جو ہے کفر ہوتا۔ کفر یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہہ دے کسی وقت بد نصیب کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، یہ حد پار کر دے گا، کافر ہو جائے گا۔ جب اس کو مانتا نا، اس کے اندر رہ کر وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث کا کوئی بات نہیں، یہ علمی تحقیق ہے، اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ وہ ہمارا بھائی ہونے سے نکلتا۔ ہر شخص کو میں کہتا ہوں کبھی مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھو کہ یہ لکھا یہ بریلویوں کی ہے، عیسیوں کی ہے، یہ جو مسجد ہے قبلہ رخ، وہ آدمی پڑھا رہا نماز ہے، قرآن تلاوت کر گرنتھ پڑھ رہا، اس کے پیچھے کھڑے ہو، تم نے اس کی اطلاع کرنی ہے، قرآن کی کرنی۔ صحابہ کرام سے لوگ کہتے تم خارجیوں کے پیچھے پڑھتے ہو، رافضیوں کہتے یار جب کھڑا ہوتا آدمی قرآن پڑھتا، ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ پہلے کہتے نہیں جی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پہلے تو آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے قبول ہونی ہے، دوسرا بالفرض نہ قبول ہو تو آپ کی نماز کو کیا خطرہ؟ اگر منافق نماز پڑھا رہا نہ ہو اس کی قبول، میری ہوگی اگر میری نیت نیک۔ رسول اللہ کے پیچھے منافق پڑھتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ہر آدمی اپنی نماز کی فکر کرے، امام کے بارے نہ سوچتا رہے کہ فلاں کے پیچھے پڑھی تو قیامت آ جائے گی۔ سب آپ کے بھائی ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ میں آخر میں یہ بات چینے کی وغیرہ صرف زبان سے بڑا کہتے ہیں کسی صحابی، مگر جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، گھیر لیا، آپ کو مسجد پر قبضہ کر لیا۔ صحیح بخاری اٹھائیں، عبید اللہ بن عدی بن الخیار آپ کے باندے گئے کہ امیر المومنین امام آپ ہیں صحیح، وہ فتنے والا امام بن گیا مسجد، ہم جو نا نفرت کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ یہ حضرت عثمان ہی کہہ سکتے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا عبید اللہ نماز سب سے بہترین کام ہے، اس لیے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو بہترین کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرو۔ جو میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں اس وقت ان کا ساتھ نہ دو، کیسی گر کی بات ہے؟ بھائی نماز میں کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے، چلو معاذ اللہ کرتے نہیں، نماز میں تو شرک نہیں کر رہے۔ شیعہ گالیاں دیتے، نماز میں تو نہیں دیتے، باہر دفعہ اپنا حساب دیتے پھر۔ نماز آپ دیکھیں کہ قبلہ رخ پڑھ رہا، قرآن ٹھیک پڑھ رہا، اللہ اللہ خیر صلاح، کیوں فکر کرتے ہیں کہ نماز نہیں اس کے ساتھ پڑھنی؟ سب کے پیچھے پڑھو، کھلے دل سے پڑھو، ورنہ کیا حال ہوگا۔ ایک زمانے میں مکہ میں یہ شیعہ حضرات قابض ہو گئے تھے، کئی مدت خیر العمل ہوتا رہا دانوں میں، جمعے پڑھاتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، سارے اہل سنت پڑھتے تھے، کئی مدت، کئی مرتبہ پھر آپ دیکھتے ہیں ترک جس زمانے میں تھے وہ بریلوی حضرات کے ہم عقیدہ تھے، اب نجدی حضرات نے یہ اہل حدیثوں کے ہم خیال ہیں۔ تو ہم کیوں اللہ کے گھر میں جا کر کہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس کے پیچھے؟ اپنے عقیدوں کا لوگ حساب خود دیں گے، ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھا رہا، اللہ اللہ خیر صلاح، پھر اور کسی چیز کی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ اللہ توفیق دے، مسلمانوں کے دل اللہ ملا دے، یہ بھائی بن کر ایک دوسرے کا احترام کرے۔ کوئی عالم بھی سامنے آئے، عالم سمجھ کر اس کی عزت کرو، اور عالم بھی کچھ خیال کرے کہ کیوں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، توبہ تو